دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے کو اپنا ہمدم کبھی بھی تصور نہ کرو اور اس کی محفل میں مت بیٹھو۔ سینوں کے اندر جلنے والے توحید و ایمان کے چراغ کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ بے نیازی کی ہوا انہیں بجھا کر تمہیں ایمان سے خالی کر دے۔ مخدومی اللہ تعالیٰ کی صفت اور خادمی بندوں کی۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی صفت حاصل کرنے کی آرزو کرتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ نفس کو کبھی بھی ریت کی رسی سے نہ جانو، اس لیے اپنی حفاظت نفس سے مانند حفاظت سانپ کرو۔ دوست الہی کا حال اپنے دل سے جانو، کیونکہ اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کی بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے، جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالیٰ سے زائل نہ ہو۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرہ ہو جاؤ۔ بیوی وہی ہے جو اپنے خامند کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اگر وصال ربانی کے خواہاں ہو تو طریقت اولیاء اللہ کے قدموں پر چلو۔ اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرا برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ عارف وہی ہے جو راہبر ہو، راہرو نہ بنے۔ جوان مرد وہ ہے جو اللہ کے خادموں کا خادم ہے۔ جس نے اپنی ماں کی بے لوث خدمت کی، اس نے راہ حق میں بلند مقام پایا۔ اے عورت، اپنے حسن ظاہری پر نازا نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان بارگاہ ایزدی میں ہو سکے۔ حقیقی حسن کا منبع دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو آنکھوں کی چمک محض دھوکہ نفس ہے۔ نعمت الہی سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرنا اپنا شعار بناؤ۔ خوبصورتی سیرت یہ ہے کہ ہر دیکھنے والا راضی رہے۔ پیلے دانتوں پر انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں تھوڑا نمک ڈال کر لگائیے، 10 منٹ میں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ بساط سے بڑھ کر حصول دنیا ذلت و خواری کا نشان ہے۔ خالق حقیقی سے انس و وحشت مخلوق ہے۔ عورتوں کے لیے باعث ہلاکت 2 باتیں ہیں، سونے کی چمک دمک اور سرخی و زعفران کی زردی۔